رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و رؤوفنا و رحیمنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین و صحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت نے پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 68 پر 8ویں آیت ہے. پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہے ہیں ان اول الناس بابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے تمام لوگوں میں سب سے قریب ترین للذین اتبعوہ، وہی لوگ ہیں، یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کیا، ان کی پیروی کی. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ابراہیم سے بہت قریب ہے. هَذَا النَّبِيُّ سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور نبی کے بعد جو لوگ نبی پر ایمان لائے وہ ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ولی ہے، دوست ہے مومن بندوں کا. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. اس سے آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے. تھے تو کیا تھے؟ فرمایا کہ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تھے تو ایک مسلم تھے جو اللہ ہی کی طرف توجہ کرنے والے تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کھلے لفظوں میں بیان دے دیا. تو جب یہودی آپ سے دور ہو گئے، نصرانی آپ سے دور ہو گئے، یہودیوں کو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نصرانیوں کو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر لوگ کون ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پروردگار عالم اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین انسان کون ہے؟ سنو، اولا کا معنی ہے اقرب، قریب ترین. ابراہیم علیہ السلام سے صحیح تعلق رکھنے والا، ابراہیم علیہ السلام کو صحیح معنی میں ماننے والا، ابراہیم علیہ السلام کو صحیح معنی میں محبت کرنے والا کون ہے؟
للذین اتبعوہ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ اے یہودیوں، تم کہاں پیروی کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی؟ تم دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، حقیقت پہ پردہ ڈال رہے ہو۔ اور جس نبی آخر الزمان کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد کعبے کے پاس مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اے پروردگار اس جگہ اس آخری نبی کو بھیج، اس نبی کا ہی تم انکار کر رہے ہو۔ تم کو ابراہیم علیہ السلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ توحید کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ جو چاہے کرے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ۔ مگر تم لوگوں نے اللہ کے ایک بندے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا۔ دیکھیں یہودی عیسائیوں سے مقابلہ کرتے تھے، کس بارے میں؟ اچھے کاموں میں نہیں، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں، برے کاموں میں۔ ایک شادی ہوئی، شادی کے بعد اتنا کھانا ویسٹ ہوا کہ 20 کلو کی دیگ بیکار ہو گئی، اس کو جا کے یوں پھینک دیا گیا۔ تو سن کر دوسرا بولا 20 کلو بیکار کرا کہ میرے بیٹے کی شادی کیا تو میں 40 کلو ویسٹ کروں گا۔ اس میں مقابلہ، برائی میں مقابلہ۔ دیکھو اس کا بیٹا ایک ہندو لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، انہیں صرف ہندو کو لے کے بھاگا، بھائی میرا بیٹا ایک ہندو کو بھی لے کے بھاگا، کرسچن کو بھی لے کے بھاگا۔ تو برائیوں کے اندر فخر بھی کرنا، مقابلہ بھی کرنا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے، ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہم بھی ایک کو خدا کا بیٹا بنا لیں ان سے ٹکرانے کے لیے، لہٰذا ہم بھی کہیں گے کہ عزیر یہ خدا کا بیٹا۔ تو پروردگار نے کہا تم خدا کے لیے بیٹا مانتے ہو، تم لوگ تو مشرک ہو، تم خدا کے لیے وہ اوصاف ثابت کر رہے ہو جو اوصاف خدا کے مخلوق کے لیے ہے، خدا کے لیے کبھی وہ اوصاف صحیح نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کیا۔ تو اس کے ذریعے ہمیں سبق مل رہا۔ آج ہم عاشقی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، مولا علی کے عاشق ہیں، غوث العظم کے عاشق ہیں، مگر ہمارا راستہ رسول اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، ہمارا راستہ مولا علی کے راستے سے ہٹ گیا، ہمارا راستہ غوث العظم کے راستے سے ہٹ گیا۔ غوث العظم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اسے قبرستان میں جگہ مت دو، مگر یا غوث کہہ کر غوث العظم کے محبت کا دم بھرنے والے نماز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ غوث العظم کے راستے پر کہاں ہے؟ حضرت علی کا نام لے کر خود کو بہت بڑا آدمی بتانے والے، حضرت علی کی طرح صبر والی زندگی ان کے پاس کہاں ہے؟ حضرت علی نے اپنی زندگی غریبی میں گزاری، کیوں؟ حلال طریقے سے کمانا ہی ان کا مقصد تھا۔ آج حرام طریقے سے کما رہے ہیں چند لوگ اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں۔ نبی نے کبھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، نبی نے دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دی۔ یہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فساد بھی برپا کر رہے ہیں، مگر جب موقع آتا ہے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ قرآن نے کہا ابراہیم کے چاہنے وہ ہیں، ابراہیم کے چاہنے والے وہ ہیں
جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے وہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہیں۔ حضور کا راستہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں کو اپناؤ۔ تو جن لوگوں نے ابراہیم کی پیروی کی وہی ابراہیم سے قریب تر ہے۔ وَهَذَا النَّبِي خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ ایسا تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نمازوں کے اندر درود ابراہیم پڑھنے کا حکم دیا۔ پیغمبر تو کئی ہیں، درود موسوی نہیں ہے، درود عیسوی نہیں ہے، درود داؤد ہی نہیں ہے، درود نوحی نہیں ہے، درود شعیبی نہیں ہے، درود سلیمانی نہیں ہے، اگر ہے تو درود ابراہیمی ہے ہر نماز کے اندر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ برکتیں اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کما کا معنی کیا ہے عربی میں؟ جس طرح، انگریزی میں کہیں گے ایز یو بلیسڈ ابراہیم، جس طرح اے پروردگار تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر برکتوں کو نازل کیا۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل ہے، تو ہی بزرگی والا ہے۔ تو نبی ابراہیم علیہ السلام سے قریب، نسباً بھی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یعنی باپ دادا پردادا پردادا کے اوپر ان کے اوپر یہ سلسلہ نسب کا کہاں جا کر پہنچتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم ہو، ابراہیم کے اولاد میں ہو، تو نسباً بھی قریب ہے اور دین و ملت کے اعتبار سے بھی قریب ہے۔ تو یہ نبی، تم ابراہیم کو مانتے ہو تو اس نبی کو مان، اگر اس نبی کا انکار کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ چھوڑ دو، کیونکہ نبی کا نہ ماننے والا ابراہیم علیہ السلام کا آدمی ہو نہیں سکتا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اس نبی کے ساتھ ہو گئے، نبی پر ایمان لائے یعنی سارے مسلمان، جس میں پہلے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد جتنے بھی مسلمان مرد ہیں اور جتنی بھی مسلم خواتین ہیں، یہ سب قریب ہے کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت میں ابراہیم علیہ السلام کی نشانیوں کو برقرار رکھ دیا ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے۔ صحابہ نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، سنت ابراہیم ہے۔ اور حج میں کعبے کا طواف کرنا، یہ وہ کعبہ ہے جس کی دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادوں کو، دیواروں کو اونچے کر رہے تھے، وہ اسماعیل، ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ پھر مقام ابراہیم، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم پر، اس نماز کو کہتے ہیں واجب الطواف، طواف کرنے کی وجہ سے یہ نماز واجب ہوگی، اگر کوئی طواف نہیں کیا تو یہ نماز واجب نہیں ہوئی اس پر۔ یہ نماز یہ ہے صلاۃ تجب بسبب الطواف، یہ وہ نماز ہے جو طواف کی وجہ سے واجب ہو گئی۔ تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کوئی شیش محل تاج محل نہیں ہے، یہ ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تو ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نقش اس پتھر میں پیوست ہو گیا، آج بھی وہ نشان باقی، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کو اتنا بڑا درجہ دیا تو ان کے سر مبارک کا مقام کون جانے۔ آج جتنے بھی حج کو جا رہے، عمرے کو جا رہے، وہ سب مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے، کوئی عمرہ بھی نہیں کر رہا ہے، حج کو بھی نہیں گیا، بس طواف کے لیے گیا۔ کعبے کے پاس جاؤ تو ضرور طواف کرو، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کعبے کے پاس ہی آپ کو مل سکتی ہے۔ کعبے سے ہٹ کر آ جاؤ، طواف کرنا چاہو تو طواف نہیں کر سکتے، آپ اجازت نہیں ہے۔ تو طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم پہ آپ نماز پڑھیں۔ اللہ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مومنو مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو، مصلی بنا لو مقام ابراہیم۔ تو مقام کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام کہتے ہیں۔ مقام اور مرتبہ، مقام مرتبے کے معنی میں بھی آتا ہے اور کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی مقام کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے، اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کے اندر نرمی کو پیدا کر دیا، ایسا نرم ہوا پتھر کیا ابراہیم آپ کا قدم آ گیا، میں سخت تو ہوں لیکن آپ کے قدم کی برکت سے میں نرم بن گیا۔ جب نرم بنا تو قدم نقش ہو گیا، کیونکہ نقش نرم چیز پہ ہی نقش ہوتا ہے۔ آپ بناتے ہیں پوری میں آپ نقش کریں گے تو آرام سے نقش ہو جائے گا۔ آپ وہ نرم پوری کو چھوڑ کے کوئی سخت چیز لے کر اس میں نقش کرنا چاہو، ہوگا کیا؟ ایک ہڈی کو لے کر میں نقش کرتا ہوں بولے تو نہیں، خالی انگلی ادھر سے ادھر جا کر آ جائیں گی، کچھ بھی نقش نہیں ہوگا۔ نقش کرنے کے لیے، نقش ہونے کے لیے چیز کا نرم ہونا ضروری ہے۔ پتھر پہ آپ نقش لکیریں ڈال سکتے ہیں، صرف چپکا کر نقشہ نہیں بنا سکتے، تو اس کے لیے پتھر کا نرم ہونا لازمی ہے۔ حدیث میں، روایتوں میں ہے کہ خلق اللہ تعالی اللینۃ فی الحجر، پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نرمی کو پیدا کر دیا۔ پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے، نرم کو سخت بنائے گا، سخت کو نرم بنا دے گا۔ زبان سے بات کرتے ہیں ہم،
زبان سے بات کر رہے ہیں. پروردگار کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم ان کی زبانوں پہ سیل لگا دیں، بات نہیں کر سکتا. مجرم بات کرنا چاہے گا لیکن بات نہیں کر پائے گا، کیونکہ مہر لگ گئی، بندش پڑ گئی. جب زبان پہ بندش لگ گئی تو ہوگا کیا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں. پروردگار چاہے تو زبان ہی میں زبان نہیں دیتا، بلکہ بے زبان ہاتھ کو بھی زبان والا بنا دیتا، بے زبان پاؤں کو بھی زبان والا بنا دیتا ہے. یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے. وہ تابع نہیں ہے، پابند نہیں ہے، ایسا ہی کرنا ویسا ہی کرنا یہ نہیں. وہ آنکھ سے دکھا رہا ہے، وہ چاہے تو ہاتھ میں بھی وہ روشنی پیدا کر دے جو آنکھ میں ہے، پیٹھ میں وہ روشنی پیدا کر دے جو آنکھ میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ سے بھی دیکھتے تھے جس طرح آنکھوں سے دیکھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ انی اراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، اللہ کی قسم میں پیچھے سے تمہیں بالکل اسی طرح دیکھتا ہوں، کما اراکم من بین یدی، جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں. تو حضور امامت کر رہے، پیٹھ صحابہ کی طرف ہے. جو غلطی کرتے ہیں صحابہ حضور بتاتے ہیں. ایک صحابی سے حضور نے کہا یا فلان الا تتقی اللہ کیف تصلی، اللہ سے نہیں ڈرتا، کیف تصلی، کیسا نماز پڑھتا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا رکوعکم وخشوعکم، رکوع صحیح کرو، خشوع بھی صحیح طریقے سے اپناؤ. فواللہ لا یخفی علی شیء مما تصنعون، تم جو بھی کر رہے ہو اس میں کوئی چیز مجھ پہ چھپتی نہیں ہے. کہاں ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری. ہم نے بخاری کا مطالعہ کہاں کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کتابیں پڑھیں دین داری نہ آئی، توجہ سے نہیں پڑھتے. کتابیں پڑھیں دین داری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ہاتھ سے بلوا سکتا ہے، پیر سے بلوا سکتا ہے اور پیٹھ سے دکھا سکتا ہے. تو چلیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم سے قریب تر کون لوگ ہیں؟ یہ نبی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہی ابراہیم علیہ السلام سے قریب. تو مقام ابراہیم کی بات چل رہی تھی. ایک پتھر، اب اس پتھر کو حفاظت کے ساتھ سجا کے رکھا گیا ہے. لوگ اسے دیکھتے ہیں، اسے باقاعدہ ایک ستون کی طرح، اسٹینڈ کی طرح بنا کر اس کے اندر رکھا گیا ہے. لوگ دیکھتے ہیں اسے، لیکن وہاں نماز پڑھنا، مقام ابراہیم کے پاس نماز ہے مولا کی، مگر سر جھکتا ہے اس پتھر کے پاس جس پتھر پہ اللہ کے خلیل کا قدم نقش ہو گیا. اتنا پیار ہے رب کو ابراہیم علیہ السلام سے، لہذا اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا، ابراہیم نے خدا کو دوست بنا لیا. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، خدا کہے کہ میں نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، بہت بڑی بات. یہ سبھی تو کہتے ہیں ہم اسی کے بندے، یہ سبھی تو کہتے ہیں ہم اسی کے بندے ہیں. کوئی اس سے جا پوچھے وہ بھی کیا ہمارا، اگر وہ کہہ دے کہ میں تیرا ہوں تو اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور کوئی کامیابی نہیں. ہر علم، ہر غم گوارا ہے، ہر علم، ہر غم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا. تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت. ہر قربانی گوارا، بیٹے کو قربان کرو، تیار، بیوی کو تنہا چھوڑو، تیار.
رب نے جو جو کہا اس پہ عمل کیا. آگ کے اندر گرنے کا موقع آیا، شکایت نہیں کی، گرنے کے لیے تیار. ہر ستم ہر غم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. آخر اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں تیرا، تو میرا ہے میں تیرا. حدیث میں آتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ جب بندہ میرے پاس یہ بالش بھر قریب ہوتا ہے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو یہ بالش تھی، یہ ہے بالش، یہاں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں جان. یہ بالش بھر جو مجھ سے قریب آئے میں ایک گز بھر یعنی کونی تک اس سے قریب ہو جاتا ہوں. ومن تقرب الی ذراعا، جو مجھ سے ایک گز یعنی کونی تک کی جو مقدار ہے 1.5 قدم کی، جو اتنا مجھ سے قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ باعا، میں مونڈے تک کی جو مقدار ہے 2 گز میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں. من اتانی یمشی من اقبل الی یمشی اقبلت الیہ وہرول، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جا رہا. حدیث قدسی ہے. پروردگار عالم کی بندے پہ مہربانی ہے. اس نے اپنے کلام پاک پہ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پہ بڑا مہربان. مگر بندہ یہ ہے جو دھوکے میں، چاہنے والے رب سے دھوکے میں، مہربان مولا سے دھوکے میں ہے. اسی لیے اللہ نے پوچھا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ بربک، تیرے رب کے ساتھ، الکریم، جو کہ کرم کرنے والا ہے تجھ. اگر تجھ پہ کرم نہیں کرتا تو تجھے پیدا ہی نہیں کرتا. تجھے انسان بنایا، مجھے پیدا کیا، انسان بنایا، عقل و حکمت دی، سر خاکی پہ رکھا تاج انوار خلافت کا، نوازا. لیکن یہ اس کی نوازشوں سے بے خبر ہے، نوازشوں کے متعلق بے قدر ہے. جب بے قدر ہے تو شکر کیسے کرے گا؟ قدر کرو. وہ قدر اس طرح کہ میں ہوں نالائق، رب نے بنایا مجھے لائق. میں ہوں ناقابل، رب نے بنایا مجھے قابل. میں تو تھا اندھا، رب نے مجھے بنایا بینا. میں تو تھا بے علم، رب نے مجھے علم دیا. میں تو تھا گونگا، رب نے مجھے بولنے والا بنا دیا. میں تو تھا بہرا، رب نے مجھے سننے والا بنا دیا. میں تو تھا عاجز و مجبور، رب نے مجھے طاقت دے کر چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا. اس نے بنا دیا، تم بن گئے. میں بہت تیزی سے چلتا ہوں، میں تیزی سے چلتا ہوں. بڑے فخر سے کہتے ہیں اچھی بات، تیزی سے چلو. مگر اسی وقت اگر دل میں ایمان ہے تو دل میں اس بات کو محسوس کرو کہ میں نہیں چل رہا ہوں، اس کی دی گئی طاقت سے چل رہا ہوں. اگر وہ طاقت نہیں دیتا تو چلنا تو کیا، قدم اٹھانا بھی میرے بس کی بات نہیں. قدم اٹھانا بھی میرے بس کی بات نہیں. اب ہم تفسیر کر رہے ہیں، لگاتار بولتے چلے جا رہے ہیں. رب کا کرم ہے بول رہے ہیں، اس کا کرم ہٹ جائے تو آدھا گھنٹہ کیا آدھا سیکنڈ بھی نہیں بول سکے، بس بند ہو جائے گی زبان. تو وَهَذَا النَّبِيُّ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، بالآخر یہ واضح کر دیا کہ اللہ ولی ہے. کن لوگوں کا ولی ہے؟ المومنین، مومنوں کا ولی ہے. تو ایمان کا جو تعلق ہے یہ تعلق اٹوٹ ہے. اٹوٹ کا معنی کیا؟ نہیں ٹوٹنے والا.
یہ آ کا پریفکس ٹوٹ میں لگا دو تو اٹوٹ ہو جاتا، نہیں ٹوٹتا، اٹوٹ تعلق۔ مومن ملتے ہیں، ایمان کی نسبت سے ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ یہ ایمانی رشتہ دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ یہ تقویٰ، اللہ کا خوف، اس وجہ سے جو تعلق دنیا میں قائم ہوتا ہے یہ آخرت میں بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الاخلاء، اخلاء، یہ جو میں سنا رہا ہوں قرآن کی آیت ہے۔ اب اس محفل میں جو حافظ قرآن ہیں وہ تو محسوس کر سکتے ہیں، اور جو غیر حافظ ہے مگر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی کثرت تلاوت کی وجہ سے، کثرت تلاوت کی وجہ سے ایک درجے کا حافظ بن جاتا ہے۔ اگرچہ کہ حافظ کی برابری نہیں کر سکتا مگر اتنا محسوس کرتا ہے کہ تراویح میں حافظ غلط پڑھے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ کہیں کچھ ہوا ہے، مگر جو تلاوت ہی نہیں کرتے کب دیکھتے قرآن؟ سال میں ایک بار۔ میں دیکھا تو غلطی آتی، اس واسطے میں دیکھتا اتنی بڑا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بھائی جب غلطی آتی ہے تو اس کی اصلاح کرو، سیکھو، سیکھنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیزوں میں ایسا معاملہ ہے کیا؟ انگلی ہے، موڑ نہیں سکتا میں، یوں ہی چھوڑ دیتے، ڈاکٹر کے پاس بتاتے، کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے اسکین اٹھاؤ، یہ رگ کام نہیں کر رہی ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ انجیکشن لگانا چاہیے، تو آپ اس کے لیے تیار ہو کے اس وقت تک چین نہیں لیتے جب تک آپ کی یہ انگلی ایکٹیویٹ نہیں ہو جاتی، یعنی حرکت کرنے نہیں لگتی۔ حرکت کرنے جب تک نہیں لگتی آپ کو سکون نہیں ملتا۔ اب قرآن پڑھنے نہیں آتا، یوں ہی بیٹھے نہیں آتا، کیا کرنا؟ نہیں آتا، نہیں آیا تو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس عمر میں کون سیکھے گا؟ یہ بھی بعض لوگوں کی عجیب شکایت ہے۔ اس عمر میں، بھائی اس عمر میں بھی تم سیکھنے کی کوشش کرو، اگر موت بھی آ گئی تو جاؤ گے دنیا سے اس نیکی کو لے کر کہ یہ بندہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش میں لگا رہا کہ اس کی روح پرواز ہوگی۔ یہ خوش نصیبی تو حاصل ہوگی، ضرور حاصل ہوگی۔ تو مومنوں کا جو رشتہ ہے الاخلاء، یہ جو دوست ہے، اخلاء خلیل کی جمع ہے۔ الاخلاء جو ہے خلیل کی جمع، یعنی اس کا پلورل، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ سارے دوست دنیا میں جتنے بھی دوست ہیں یہ سب ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقی بندوں کے۔ متقی بندہ، ایک متقی بندہ، دوسرا متقی بندہ، کریم متقی بندہ، رحیم متقی بندہ، دنیا میں تقوی کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے تو قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کو چاہیں، مگر جو دوسری غرض سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، دور تو دور دشمن بن جائیں گے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ بعضهم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی بندوں کے۔ تو اسی پر بس کرتے ہوئے دعا کیجیے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب رحیم ہم پر تیری مہربانی نازل فرما۔ اے پروردگار ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ اے رب کریم ہم کو ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا لے، جادوگروں کے جادو سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين